الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. صدق الله العظيم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس ہندوستان میں غیر مسلم بھائیوں کا تہوار دیوالی چل رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کو اسلامی کیا تعلیمات قرآن و حدیث کی روشنی میں میسر ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ بہت سارے مسلمان لا علمی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے ایسے بہت سارے کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا فیض و فضل نازل ہوتا ہے، اور انسان بیٹھے بیٹھے گنہگار ہو جاتا ہے اور انسان کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے اندر صرف 2 تہوار منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر غیر مسلموں کو، یہود و نصارہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ تہوار مناتے ہوئے دیکھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کے خداوندی مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ نے تم لوگوں پر 2 عیدیں مقرر فرمائی ہیں۔ ایک عید، ایک تہوار عید الاضحیٰ ہے، اور ایک تہوار اور ایک عید عید الفطر ہے۔ یہ 2 عیدیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ خوشیاں منائیں، یہ ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کریں، یہ ایک دوسرے کی خیر سگالی پیش کریں، ایک دوسرے لوگوں کی ہمدردی کا معاملہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بہتر سلوک کریں۔ اس بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام میں ان 2 تہواروں کو چھوڑ کر، ایک عید الاضحیٰ اور دوسرا عید الفطر کو چھوڑ کر کوئی دوسرا تہوار، کوئی دوسری عید نہیں ہے۔ اور بقیہ خوشیوں کا منانا یہ انسان کی فطری چیز ہے۔ شادی ہو گئی تو خوشیاں منائیں، بچہ پیدا ہو گیا تو خوشیاں منائیں، گھر میں کوئی خوشی کی بات ہو گئی تو خوشیاں منائیں۔ یہ خوشیاں اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، غم اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس پر کسی خوشی کی بات پر خوشیاں منانا یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، ہمارے اس ہندوستانی ماحول میں خاص طور پر مسلمان کم علمی کی بنیاد پر، شریعت کو نہ جاننے کی بنیاد پر، اسلامی تعلیمات سے لاواقف ہونے کی بنیاد پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دور رہنے کی بنیاد پر ہم بھی دیکھا دیکھی غیر مسلموں کی مذہبی تہواروں میں غلط کام کرنے لگ گئے ہیں، حتیٰ کہ کفریہ کام میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کی جو تہوار منایا جا رہا ہے، 5 دن کا یہ تہوار ہوتا ہے دیوالی کا، اس کے اندر 3 چیزیں عام طور پر کی جاتی ہیں، اور عام طور پر مسلمان ان کی چیزوں کے اندر زیادہ ملوث ہونے کی اندیشہ اور خطرہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کی یہاں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ان کی عبادت کے بعد، پوجا اور پاٹ کرنے کے بعد ان کے یہاں مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ ان کے یہاں اس تہوار کو بہت بڑا عید مانا جاتا ہے اور بہت بڑا تہوار مانا جاتا ہے۔ اس موقع پر وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ہر چیز نئی ہو، ان کا پہنا ہوا کپڑا بھی نیا ہو، ان کی خریدی ہوئی گاڑی بھی نئی ہو، ان کی دکان و مکان بھی نئے انداز میں سجائے اور سنوارے جائیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے، اور اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائیوں کو بھی پھل فروٹ اور خاص طور پر سویٹ دیا کرتے ہیں۔ اب ایسے موقع پر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ان کی طرف سے مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، دوسرے اعتبار سے ایک دوسرے کو
مبارکبادی دی جاتی ہے اور تیسرے اعتبار سے ان کی آتش بازی کی جاتی ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ یہ تین کام اگر ہم غور کریں تو یہ تینوں کاموں میں نہ جانتے ہوئے مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت میں ہمیں حرام قرار دیا گیا ہے۔ پٹاخے پھوڑنا یہ اسلام میں شامل ہے۔ پٹاخے پھوڑنا ایک مذہبی امر اور مذہبی کام میں ساتھ دینے کی طرح ہے، اور یہ شریعت میں کسی مذہبی کام میں کسی کا سپورٹ کرنا، کسی کی عبادت میں سپورٹ کرنا حرام ہے۔ اور دوسرا، مبارکبادی دینا کسی بھی مذہب والے کو اس کی مذہبی کام میں، اس کی عبادت والے کام میں مبارکبادی دینا یہ شریعت میں حرام ہے۔ اور تیسرا کام، مٹھائیاں جو بتوں کے سامنے رکھ کر کے جن کی عبادت کی جائے اور ہمیں دی جائے، ان مٹھائیوں کا لینا دینا، اور ہمیں ان موقع پر انہیں کچھ گفٹ ہم اٹھا کر کے، میرا دوست ہے تو میں مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کر کے دے رہا ہوں، یہ سارے کے سارے کام شریعت میں حرام ہیں، ناجائز ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک مسلمان کی زندگی پر بہت ہی خطرناک اور بہت ہی برا اثر ہوتا ہے۔ میرا عزیز بھائیو، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خاص طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آتش بازی کرنا، پٹاخے پھوڑنا، اور اس طرح کے آج نئی نئی جو چیزیں پٹاخے کی شکل میں آئی ہیں، مسلمان ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم تفریح کے لیے کر رہے ہیں، خرید کر کے لاتے ہیں اور اپنے گھروں کے سامنے پٹاخے اور مختلف قسم کی جو آتش بازیاں ہوتی ہیں، آگ کی چیزیں ہوتی ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں۔ بھائیو یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث سے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو مسلمان کسی قوم کی، کسی دیگر لوگوں کی، مذہب والوں کی چیزوں کو اختیار کرے گا، ان کی چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے گا، گویا کہ وہ اسی مذہب میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، گویا کہ ہم ان کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کسی بھی گناہ کے کام میں، کسی بھی شرک کے کام میں، کسی بھی غیر مسلم یا غیر اسلام والے کا سپورٹ نہ دو، ان کی مدد نہ کرو۔ ہم اگر آتش بازی خرید رہے ہیں، ہم اگر پٹاخے خرید کر کے اپنے گھر میں لگا رہے ہیں، اپنے آنگن میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں اور نہ جانے مختلف قسم کی آتش بازیاں کر رہے ہیں، گویا کہ ان دنوں میں ہم ان کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور شریعت میں کسی بھی مذہبی قوم کی مذہبی رسم و رواج کو پورا کرنا یہ شریعت میں اور بخاری کی روایت کے اعتبار سے بالکل ناجائز ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف حدیث ہے، کل قیامت کے دن وہ مسلمان انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ دیکھو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، جو اہل کتاب ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل نازل فرمایا، وہ اہل کتاب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے کہا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اسرائیلیوں کی اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، یعنی تم داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ، مونچھوں کو کم کرو، کاٹو۔ میرے عزیز بھائیو، یہود و نصارہ اس کا الٹا کرتے تھے، مونچھوں کو بڑا رکھتے تھے، داڑھی کو چھوٹا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو، کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں، لیکن تم اپنی داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کاٹو۔ ذرا سوچیے، جو اہل کتاب ہیں، جن کے اوپر اللہ کی طرف سے تورات اور انجیل نازل ہوئی، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کرنے کا حکم دیا، ان کے خلاف کام کرنے کا حکم دیا۔ عزیز بھائیو، ہمیں آپ کو غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی ساتھ سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو، عیسائیوں اور اسرائیلیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا جگری دوست نہ بناؤ، اپنا پارٹنر نہ بناؤ، اپنے اعتبار سے انہیں دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ اولیاء بعضهم اولیاء، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہوتے ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اس لیے یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ۔
وَمَن يَتَوَلَّ مِنْهُمْ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو انسان غیر مسلموں کو اپنا دوست، یعنی خاص طور پر یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنائے گا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو معلوم یہ ہوا آتش بازیاں کرنا اور پٹاخے پھوڑنا اور اس طرح کے کام کاج میں شریک ہونا، یہ بالکل شریعت کی نگاہ میں نادرست ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس طرح کے کام سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک کام جو میں نے کہا آج کے دیوالی کے موسم میں کیا جاتا ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، یہ بھی شریعت کی نگاہ میں درست نہیں ہے۔ دوسرا کام، یہ ایک دوسرے کو مبارکبادی کہنا، ہیپی دیوالی یا اس طرح کے خوش آمدید کے الفاظ کا میرے عزیز بھائیو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ مذہبی کام میں ایک مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ کسی بھی مذہبی کام میں جس میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ہے، ان کی کوئی عبادت کا دن ہے، ان کی کوئی عبادت کا دن ہے جس میں وہ اپنے معبودوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے ہیں، جس میں ہم مذہبی کام تصور کرتے ہیں، ایسے مذہبی موقعوں پر، ایسے مذہبی عبادت کے کاموں پر ان کو مبارکبادی دینا شریعت میں عام ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان وہ ہیں جو تبعیض کی بنیاد پر، ناواقفیت کی بنیاد پر اپنے اسٹیٹس میں ماشاء اللہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے اور بڑے شرمناک بات ہوتی ہے کہ کم علمی کی بنیاد پر ہم غیر مسلم بھائیوں کو اور غیر مسلم دوستوں کو یہاں کی دیوالی کی خوش آمدید اور خوشخبریاں دیتی ہیں اور انہیں سعادت مندی کی اور دعاؤں کی برسات انہیں کرواتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، یہ شریعت میں بالکل ناجائز ہے، شریعت میں بالکل ناجائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف صاف بیان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، اسلام کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی دین مقبول اور محمود نہیں ہے۔ دین اگر کوئی ہے تو اسلام کا دین ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو انسان دین کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے اور کوئی دوسرا دین عمل کرتا ہے، میرے بھائیوں اس دین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے صاف صاف بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہوگا، اللہ کے یہاں وہ نہیں مانا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ علیہ اور ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ان سارے مسئلوں کو بیان کیا ہے کہ غیر مسلموں کو ان کے تہواروں کے موقع پر مبارکبادی دینا کیسا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ساری دنیا کے علماء کا، چاہے وہ کس مذہب پر عمل کرتے ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو یا کوئی مذہب ہو، جس مذہب پر بھی وہ عمل کرتے ہو، ساری دنیا کے مسلمانوں کے علماء کا یہ اتفاق والا فیصلہ ہے۔ بٹھاؤ بہنوں کو اندر بٹھاؤ، آواز آ رہی ہے، ان کو اندر بٹھاؤ، بات کرنے والوں کو اندر بٹھاؤ۔ ہر ہفتہ بات کرتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ عزیز بھائیوں، اللہ کا گھر ہے جہاں پر دین کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، کتنی بڑی شوق کی بات ہے۔ جہاں پر دین کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں اور وہاں پر ہمیں ذرا بھی اس بات کا احساس نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کی توجہ دینی چاہیے۔ آج مسلمانوں کی بھٹا اور ہندوستان میں مسلمانوں کو جو ظلم کیا جا رہا ہے، ایک طرف دین انہیں سکھایا جا رہا ہے، دوسری طرف میں دنیا سمجھ میں آتی ہے۔ مسجد میں آ کر بھی اللہ کی نام انہیں لینے کی توفیق نہیں ہوتی، مسجد میں آ کر بھی اللہ کا نام سننے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ یہی ہمارا اللہ کی جس کی بنیاد پر ہم مسلمان ظلم کی چکی میں پیچھے جا رہے ہیں۔ عزیز بھائی، شرمناک بات ہے، ہر ہفتہ سمجھایا جاتا ہے، باہر وضو خانے میں آ کے بات چیت کرتے رہتے ہیں، کتنی شرم کی بات ہے۔ یا اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، ایسے موقع پر ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، منع کرنے کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں، یہ بڑی ظلم و ستم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیتیں ارشاد فرمائی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ عمل کی بنیاد پر ہمارے گھروں میں ظلم، ہمارے گھروں میں نااتفاقیاں، ہماری بیویاں ہم کو پسند نہیں کرتی، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، 1000 گاڑیاں چلانے کے باوجود گھر کے بینکوں میں لون پڑا ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ شرمناک بات ہے، بڑا افسوس کا لمحہ ہے۔ میں بڑے جذبات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ معاف کریں آپ میرے بھائیوں میں، کیا آپ کو اپنا دل ہے دکھ اور درد سنا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہر ہفتہ کہنا پڑتا ہے، یہاں کے ذمہ دار کو سمجھاتے ہیں بات مت کرو، کمیٹی والے کو سمجھاتے ہیں بات مت کرو، لیکن ہر ہفتہ وضو خانے میں آ کر کے بات کرتے ہیں، بڑی
شرم کی بات ہوتی ہے میرے عزیز بھائیوں، اس سے ہم بچے. یہ میرا مولانا کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی کمیٹی کا معاملہ نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے جہاں پر رحمتیں برستی ہیں. اگر اس کا الٹا کام کریں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب برستے ہیں. البتہ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر غیر مسلم بھائیوں کے تہواروں پر مبارکبادی دینا یہ شریعت کی نگاہ میں بالکل درست نہیں ہے. میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کی تاکید ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ غیر مسلم بھائیوں کے تہواروں میں شریک ہونا، غیر مسلم بھائیوں کے تہواروں کے موقع پر انہیں مبارکبادی دینا یہ بالکل نادرست اور ناجائز ہے. بہت سارے مسلمان کم علمی کی بنیاد پر، نہ جاننے کی بنیاد پر ایسے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں. ایسے کاموں کے موقع پر چونکہ ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں، ایک ادارے میں کام کرتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے فرینڈ سرکل میں غیر مسلم بھائی ہوتے ہیں، وہ ہمارے موبائل میں، واٹس ایپ میں اس طرح کے تہواروں کے موقع پر ہمیں خوشی کی مبارکبادی دیتے ہیں، اور ہم لوگ انہیں الٹا مبارکبادی پیش کرتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، یہ بالکل نادرست ہے، یہ بالکل نادرست ہے اور شریعت کی نگاہ میں بالکل حرام ہے. میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہودیوں اور نصاروں کو اپنا دوست نہ بناؤ اور انہیں کسی بھی طریقے سے اپنے اعتبار سے خوش کرنے کی کوشش نہ کرو. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ایسے موقع پر ہم کیا کریں؟ جب ہمیں کوئی مبارکبادی پیش کرتا ہے یا ہمیں مٹھائیاں پیش کرتا ہے تو ایسے موقع پر ہم کیا کریں؟ میرے عزیز بھائیوں، آپ کو جب مسئلہ معلوم ہو گیا کہ ایسے موقع پر غیر مسلم بھائیوں اس کی طرف سے جن پر پوجا کی جاتی ہے، اگر وہ مٹھائیاں ہمارے گھر تک پہنچ رہی ہیں یا وہ مٹھائیاں ہمیں دے رہی ہیں، ایسے موقع پر ہمیں لے کر کے بہتر یہ کہ پہلے منع کرنے پر اگر اس کا دل دکھتا ہو، اگر کوئی اور بات پیش آنے والی ہو، بہتر ہے کہ اسے لے کر کے کسی دوسرے غیر مسلم کے حوالے کر دیں. اس کا ایک لقمہ بھی کھانا شریعت میں حرام ہے. میرے عزیز بھائیو، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ جاتا ہے، حرام کا ایک لقمہ، ایک دانہ جس کے پیٹ میں جاتا ہے، اللہ اس کی 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں کرتا. میرے عزیز بھائیو، ہم نہ جانے کتنے سویٹ کھا جاتے ہیں، نہ جانے کتنے لقمے ہم حرام کے کھا جاتے ہیں. ایسے موقع پر ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، گویا کہ شرکیہ کام میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں، شرکیہ کام میں ہم ایک دوسرے کا سپورٹ کر رہے ہیں، اور حرام لقمے ایک نہیں 50 حرام لقمے ہمارے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا. عزیز بھائیو، تب ہماری زندگی میں اور ہمارے گھر میں کہاں خوشیاں آئیں گی؟ آج مسلمان رو رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں خوشیاں نہیں ہیں، آج دکان والے بھی رو رہے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، آج مکان والے بھی رو رہے ہیں کہ ہمارے مکان میں خیر و برکت چلی گئی ہے، آج بچے والے بھی رو رہے ہیں کہ ہمارے بچے تو ہیں لیکن بگڑ چکے ہیں، آج جن کو بچے نہیں ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ آج تک اللہ نے ہمیں بچے نہیں دیے ہیں. میرے بھائیوں، ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ان غلط کاموں کی وجہ سے، ہمارے ان علمی کی وجہ سے، شرکیہ کاموں میں شریک ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ہمارے گھر کی برکتیں، ہماری دکان کی برکتیں، ہماری گاڑیوں کی برکتیں، ہماری سواریوں کی برکتیں اور ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتیں برس نہ رہی ہوں. عزیز بھائیوں، ہم اسے تھوڑا سا توجہ کے ساتھ لیں اور اسے توجہ کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو میں 3 باتیں فرمائی. ایک تو غیر مسلموں کے ان موقعوں پر انہیں مبارکبادی دینا یہ بالکل درست نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ مذہبی کام پر مبارکبادی دینا بالکل درست نہیں ہے. اور اللہ یہ کہ اگر آپ کے دوست، غیر مسلم دوست کی شادی ہے تو اس کی شادی میں جا کر کے مبارکبادی دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ شادی مذہب کا نام نہیں ہے، شادی کسی عبادت کا نام نہیں ہے. آپ کسی غیر مسلم کی دکان کے اوپننگ کے موقع پر جا رہے ہیں، جائیے. اگر وہاں شرک نہیں ہو رہا ہے، وہاں اعتقاد اور عقیدے کے خلاف کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، تو ان کے دکانوں مکانوں میں جا کر کے شریک ہونا اور ان کی محفلوں میں شریک ہونا اسلام کے اندر درست اور جائز ہے. لیکن اگر ان کے ایسی محفلیں اور ایسے پروگرامز اور ایسے کام جہاں پر شرک ہو رہا ہے، جہاں پر بتوں کے نام پر کچھ چلایا جا رہا ہے اور جہاں پر عقیدے کے خلاف کوئی کام کیا جا رہا ہے، تو ایسی محفلوں میں جانا، ایسے گھروں میں جانا، ایسے مکانوں میں جانا اور ایسے اوپننگ کے موقع پر اور محفلوں اور پروگراموں میں جانا یہ شریعت کی نگاہ میں بالکل درست نہیں ہے. یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم مٹھائیاں لینے سے اعتراض کریں. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے نہ لینے تو وہ لوگ ہمارا اور کوئی ان کے دل و دماغ میں برا تصور پیدا ہوگا
تو ان کی مٹھائیوں کو خوشی کے ساتھ دے کر کے کسی غیر مسلم کے حوالے کر دیں، کسی اور غیر مسلم کو دے دیں، یا آخری درجہ ہے کہ کہیں اور جگہ ایسی جگہ پھینک دیں جہاں پر کسی اور کی نگاہ نہ پڑتی ہو۔ دوسرا کام، اگر کوئی مبارکبادی دے رہا ہے ہم خاموش رہیں، ہنستے ہوئے اس کو ہم خاموشی کے ساتھ اپنا راستہ ناپ لیں، اور ہم کسی کو مبارکبادی ہرگز نہ دیں، یہ اسلام کے اندر درست اور جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا کام، پٹاخے وغیرہ ہرگز بھی نہ پھوڑیں، اپنے بچوں کو تاکید کریں۔ چھوٹا بچہ ضد کر رہا ہے، میرا بیٹا ضد کر رہا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے، ہم ماں باپ خود دکانوں میں جا کر کے خرید کر کے لا کر دیتے ہیں، یا اپنے بچوں کے ہاتھ میں پیسہ دیتے ہیں، تم جا کر کے لاؤ اور یہاں پر آ کر کے اسے کھیلو۔ عزیز بھائی لوگ، یہ بھی شریعت میں بالکل درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ تین کام میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مذہب پر، اپنے اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دین پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی شرکیہ کاموں سے، اس طرح کے کفریہ کاموں سے بار بار حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو پہلے سننے سے دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔